اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر اس کا پہلا چیپٹر ہے اور اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے ابن خلدون۔ یہ ہمارے اسلامی بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور تعلیم کے بارے میں بھی یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کی تعلیم کے بارے میں ان سے معلومات ملتی ہیں۔ ابن خلدون جو ہے 1332 میں پیدا ہوئی ہے، 1406 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن خلدون کا جو اصل نام ہے، نام ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ تعلیم کا آغاز جو آپ نے کیا حفظ قرآن سے کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی ہے، بعد میں تیونس کے علماء سے استفادہ حاصل کیا۔ تیونس ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اور علم و ادب میں اپنا ایک مقام بنایا۔ لغت کہتے ہیں یہ جو حرف ہوتے ہیں، مشکل حرف ان کے میں نہیں بتائے جاتے ہیں۔ شعر و شاعری یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ فقہ یہ جو تعلیم نہیں ہوتی فقہ کے بارے میں، فقہ حنفی، فقہ بریلوی، اور حدیث میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ روزگار کے لیے تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ روزگار نوکری کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیونس کے جو امیر تھے، یہ تیونس ایک ملک ہے، اس کا شہر ہے، وہاں کا ایک صدر تھا، جیسے آج کل بادشاہ ہوتے ہیں صدر، اس کے دربار میں کاتب لکھنے والا، ٹھیک ہے، وہاں سے ان کے منشی ہوتے ہیں، اس کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ مختلف اوقات میں وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے، ٹھیک ہے۔ جامعۃ الازہر میں فقہ پڑھاتے تھے۔ قاضی القضاء بھی رہے۔ قاضی القضاء فقہ یعنی اس مدرسے میں جو ہے جامعۃ الازہر یونیورسٹی ہے مصر میں، قاہرہ میں، اس میں یہ قاضی القضاء بھی رہے، یعنی اس کے صدر بھی رہے۔ ان کی اصل وجہ شہرت کیا تھی؟ ان کی تصانیف مقدمہ ابن خلدون، یہ کتاب ہے ان کی، مقدمہ ابن خلدون، ان کی اصل وجہ کی شہرت۔ تعلیمی تصورات یعنی تعلیم کے بارے میں آپ نے کیا تصورات دیے؟ آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاست، معاشیات، عمرانیات اور عربی اور علم و تہذیب پر بحث کی گئی ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس میں کس چیز پہ بحث کی گئی ہے؟ تاریخ پہ، فلسفہ پہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات جس کو سوشیالوجی کہتے ہیں، معاشیات اکنامکس، اور عربی علم و تہذیب پر بحث کی گئی ہے۔ المقدمہ جو آپ کی اس کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا اور اب اسے ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے، یعنی مقدمہ جو آپ کی کتاب ہے یہ الگ اب بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تعلم اس مقدمے کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ابن خلدون نے مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ان میں چند پہلوؤں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں ماہرانہ انداز میں خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، چند پہلوؤں کا خلاصہ پیش کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون نے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا ذکر کیا ہے وہ انسانی فطرت سیکھنے کا تقاضا ہے، یعنی انسانی فطرت سیکھنے کا تقاضا، جس بات کا آپ نے ذکر کیا۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، سیکھنا اس کا فطری اور جبلی تقاضا ہے۔ اس سے پیشتر کسی ماہر تعلیم نے انسانی فطرت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی۔ ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضروریات کا ایک تقاضا ہے، اس طرح حصول تعلیم بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی تعلیم کی بنیاد ہے۔ سیکھنا انسانی سرشست ہے، سرشست کوشش ہے، اور انسان کو اپنی سرشست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش فطرت، انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے میں یہ کام کروں۔ علامہ کے اس نظریے کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ مغرب کے جدید نظریات جن میں تعلیم کو فرد کا حق قرار دیا گیا ہے، اس کے سامنے بہت ہیج ہے۔ ہیج کہتے ہیں اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ ابن خلدون حصول تعلیم کے لیے غور و فکر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو غور و فکر کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کے خیال میں حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی
آپ یہ بھی کہتے تھے کہ حقیقت کا علم لانا ہے تو اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ ویسے جتنا مرضی غور و فکر کر لیں آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ قرآن کیا ہے، کیسے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اس کے بعد اللہ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، سورج کیسے نکل آتا ہے، یہ وہ۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت پہ مبنی ہیں، یہ نبی پاک کے علم سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ویسے جتنی مرضی غور و فکر کر لیں آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں لگنی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مقاصد تعلیم کو زیر بحث لائیں گے۔